فنڈز کی قلت ترقیاتی کاموں میں بڑی رکاوٹ، ڈسکوٹ میں ریسکیو 1122 کی تعمیر کا منصوبہ لٹک گیا۔ محکمہ بلڈنگ کو ریسکیو بلڈنگ کی تعمیر کے لیے مزید 1 کروڑ 18 لاکھ روپے درکار ہیں۔ فنڈز کی قلت ترقیاتی کاموں میں بڑی رکاوٹ بن گئی۔ ڈچکوٹ ریسکیو 1122 کی تعمیر کا منصوبہ لٹک گیا۔ بلڈنگ کی تعمیر تاحال مکمل نہ ہو سکی۔ ڈچکوٹ ریسکیو منصوبہ کے لیے 2 کروڑ 96 لاکھ روپے مختص تھے۔ منصوبہ پر 1 کروڑ 78 لاکھ روپے خرچ کیے گئے۔ ڈچکوٹ ریسکیو 1122 کا منصوبہ 12 کینال میں مکمل ہونا ہے۔ منصوبے کی تعمیر نو کا کام رک گیا۔ محکمہ بلڈنگ حکام کے مطابق جیسے ہی مزید فنڈز ملیں گے تعمیر شروع کر دی جائے گی۔ کیمرہ مین عقیل نقاش کے ساتھ عمران اسلم، فیصل آباد۔ ابھی آپ کو بتائیں فیصل آباد انتظامیہ کی عدم دلچسپی، سرکار کے شجرکاری مہم پر فوٹو سیشن۔ مگر ایف ڈی اے سٹی میں اربن فارسٹ کا منصوبہ سستی کی نظر ہو گیا۔ سرکار کی جانب سے ڈیولپ کیے جانے والا یہ ہے ایف ڈی اے سٹی، جہاں اربن فارسٹ کے لیے شجرکاری کا آغاز کیا گیا۔ چند پودے لگائے گئے مگر اربن فارسٹ کا منصوبہ لٹک گیا۔ انتظامیہ کی منصوبہ بندی نہ ہونے کی وجہ سے جنگلات کا منصوبہ آگے نہ بڑھ سکا۔ جنگل لگانے کی جگہ پر گہری کھائیاں، گندگی اور جھاڑیاں موجود ہیں جس پر شہری نالاں ہیں۔ یہاں پہ 1-1.5 سال پہلے پودے لگائے گئے تھے، تو اس کے بعد کوئی پودے نہیں لگائے گئے، اور آپ دیکھ لیں حالت یہاں کے یہاں ہی پودے ہیں، اور پودے پہلے سے کم ہو رہے ہیں، اور جانور بھی آتے ہیں یہاں پہ، اس کا بھی کوئی خیال نہیں رکھا جاتا۔ ڈیلی بیسس پہ جانور آتے ہیں، سیکیورٹی بھی ہے، لیکن ان کی کوئی روک تھام نہیں ہے۔ ایف ڈی اے حکام کے مطابق 80 کنال اراضی پر منفرد لینڈسکیپنگ کر کے 1 لاکھ سے زائد پودے لگائے جانے تھے۔ شجرکاری مہم کے تحت پودے لگائے گئے جن کی پرورش بھی نہیں ہو سکی۔ پانی نہ ملنے سے پودے سوکھ گئے۔ تاہم حکام نے بتایا کہ اب اربن فارسٹ کو پارک کی شکل دی جائے گی۔ پارکس کے لیے ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں جو اپنے ایف ڈی اے سٹی کے، کہ ہم کچھ این جی اوز یا کچھ ادارے جو پارکس وغیرہ کے تحفظ کے لیے کام کر رہے ہیں، اس کی لینڈسکیپنگ وغیرہ کے لیے، ان کو ہم دے دیں، وہ سارا کام وہ کریں گے، اور ہماری ان کے ساتھ جو ہے ایک پارٹنرشپ نہیں، کولیبوریشن ہوگی، صرف ان کے نام کی ایک وہاں پہ کہ جناب جیسے اگر آپ نے لاہور میں دیکھا ہو جامع شیریں پارک تھا ایک، تو اس طرح سے پارک میں صرف نام لکھا جائے گا، اور اس کے بعد اس کو فردر پروسیس کریں گے، ڈیولپ کریں گے، ہمارا ہی کنٹرول رہے گا، ہمارا ہی یوٹیلائزیشن کے انڈر وہ رہے گی۔ تو اس اربن فارسٹ کے پرابلم ایک یہ ہے کہ وہ بہت سینڈی لینڈ ہے، تو اس کے لیے تھوڑا کام یہ کرنا پڑنا ہے کہ اس کے اوپر تھوڑی سی زرخیز مٹی جو ہے وہ تھوڑی سی ڈالنی پڑنی ہے، کیونکہ نیچے سینڈ ہے کافی۔ حکام کے مطابق لینڈسکیپنگ اور شجرکاری کی جائے گی۔ ایف ڈی اے سٹی کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے کام مکمل کیا جائے گا۔ کیمرہ مین محمد عثمان کے ساتھ محمد رمضان مرزا، فیصل آباد۔ محکمہ تعلیم اور محکمہ بلڈنگ فیصل آباد کی عدم توجہی، پڑھا لکھا پنجاب مشن ادھورا۔ دیہاتوں کے سرکاری اسکولوں کو نظر انداز کیا جانے لگا۔ محکمہ بلڈنگ کے سرکاری کنٹریکٹرز کی عدم دلچسپی یا فنڈز کی قلت، دیہاتوں کے سرکاری اسکولوں کو نظر انداز کیا جانے لگا۔ فنڈز کی قلت سرکاری اسکولوں کی تعمیر نو میں بڑی رکاوٹ بن کی۔ گورنمنٹ ایلیمنٹری اسکول فار بوائز 260 وہیلاں کلاں کے کام کو بریک لگ گئی۔ طلبہ زیر تعمیر بلڈنگ کے نیچے تعلیم حاصل کرنے پر مجبور۔ ادھوری تعمیر سے طلبہ اور اساتذہ کو شدید مشکلات کا سامنا۔ اساتذہ نے اسکول کی تعمیر کا کام جلد سے جلد مکمل کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ یہ جو پنجاب گورنمنٹ کا بہت ہی اچھا ایسا اقدام تھا کہ جو مڈل اسکول تھے ان کو جو ہے وہ پروموٹ کر کے جو اپ گریڈ کر کے ہائی اسکول کا درجہ دیا گیا، اس میں یہ ہمارا اسکول بھی اسی جو ہے کیٹیگری میں آیا ہے۔ تو اور اس کے لیے گورنمنٹ نے جو فنڈ مختص کیے ہیں اور بڑی تیزی کے ساتھ یہاں پر کام شروع ہوا، اور بلڈنگ جو ہے وہ ابھی جو ہے وہ انکمپلیٹ ہے، لیکن اب جو ہے کچھ جو ہے وہ سلو ہے۔ اسکول کی اپ گریڈیشن کے لیے 1 کروڑ 58 لاکھ مختص ہیں، تاحال اسکول کی تعمیر کے لیے فنڈز نہیں مل سکے۔ کیمرہ عقیل نقاش کے ساتھ عمران اسلم، فیصل آباد۔ ابھی آپ کو بتائیں فیصل آباد کے علاقے بابو والا میں واسا کی نااہلی سے سیوریج سسٹم کے مسائل۔ گورنمنٹ گرلز ایلیمنٹری اسکول 220 بابو والا سیوریج کے پانی میں ڈوب گیا۔ طالبات اور ٹیچرز کو اسکول آنے جانے میں مشکلات، طالبات کے لیے بدبودار ماحول میں بیٹھ کر تعلیم جاری رکھنا بھی محال ہو گیا۔ طالبات کا سیوریج مسائل حل کرنے کا مطالبہ۔ فریٹ ریٹس میں اضافے کا سلسلہ نہ رکا، ایک ہفتے میں کرایوں میں 20% اضافہ۔ امریکہ کا کرایہ $14,000 سے بڑھ کر $16,000 ہو گیا۔ سمندری کرایوں میں اضافے پر اضافہ، ایکسپورٹرز سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ ایک ہفتے کے دوران 20% مزید کرایوں میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ $700 کرائے پر جانے والے کنٹینرز میں ہزاروں کا اضافہ۔ کورونا سے تاحال اب تک مجموعی طور پر برطانیہ کا $1,600 سے $8,200، امریکہ 2,000 سے $16,000، یورپ کا $800 سے $7,000 ہو گیا۔ فریٹس ریٹس 20% لاسٹ ویک میں اور جمپ کر گئے ہیں، اور
ویسلز کے اسکپ ہونے کی ریشو بھی بڑھتی جا رہی ہے. 2-3 ویسلز نہیں آتے, کنٹینرز شٹ ڈاؤن ہو جاتے ہیں, اور کنٹینر شٹ ڈاؤن ہوتے ہیں تو کسٹمرز ہمیں کہتا ہے کہ جی ہمارے پاس شیلفز پہ مال نہیں ہے, ہمیں یہ آپ شپمنٹ بائی ایئر نکالیں. مجموعی طور پر کنٹینرز کا کرایہ 9-10 ہزار سے $16,000 تک پہنچ گیا. ایکسپورٹر سر پکڑ کر روز کی قیمتوں پر پریشانی میں مبتلا دکھائی دے رہے ہیں. روس اور یوکرین کے تناؤ سے مزید کنٹینرز شارٹیج اور قیمتیں اوپر جانے کا امکان ہے. ایکسپورٹرز کہتے ہیں کہ کورونا کے بعد دن تھے کہ معاملات بہتر ہوں, وہ مزید برا حال ہو گیا ہے. ایگزیکٹو ممبر اپما جنرل باڈی ممبر FCCI شہزاد احمد کی سٹی 41 سے گفتگو. ٹریڈ ریٹس اتنی تیزی سے بڑھتے جا رہے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں اگر یہی پیٹرن رہا تو انٹرنیشنل ٹریڈ اور مشکل سے مشکل تر ہوتی جائے گی. ہمیں یہاں پہ ضرورت ہے کہ ہم یہاں پہ روڈ والا نیٹ ورک جو ہم TR کا ممبر ہے انٹرنیشنل روڈ ٹرانسپورٹ کے, تو اس پہ کام کریں. ہماری کچھ کانوائز NLC نے بھیجے بھی ہیں استنبول اور یورپ بلغاریہ تک, وہ گئے ہیں شپمنٹس. $700 سے $16,000 بڑھنے والے کرائے کے اثرات مستقبل قریب بے سنگین ہو سکتے ہیں. کیمرامین محمد وقاص کے ساتھ محمد بلال ڈوگر, فیصل آباد. خبر شامل کریں جنگ سے. جنگ انتظامیہ نے چیف سیکرٹری پنجاب کے احکامات ہوا میں اڑا دیے. کھلے مین ہولز موت کو دعوت دینے لگے. چیف سیکرٹری پنجاب کے احکامات بھی جنگ میں گٹروں کے ڈھکن نہ لگوا سکے. دھجی روڈ, ٹوبا روڈ, حسین آباد, سیول لائن سلطان والا, بکر روڈ اور محلہ بلاک شاہ میں گٹروں کے ڈھکن ہی غائب ہیں. بچوں کے گرنے کے متعدد واقعات بھی رونما ہو چکے ہیں. شہریوں کا کہنا تھا کہ متعدد بار انتظامیہ کو شکایات کر چکے لیکن کوئی توجہ نہیں دی جا رہی. حکام بالا اس صورتحال کا فوری نوٹس لیں. میرے سامنے ایک دفعہ بچہ اس گٹر میں جناب گرا ہے. یہ جو انتظامیہ نا کارپوریشن بالکل سوئے ہوئے ہیں. یہ سامنے گٹر ہے, یہ سامنے سکول بھی ہے, 2-3 سکول ہیں, اور اس میں کوئی بچہ گر جائے یا کوئی حادثہ ہو جائے, اس سے بہتر ہے کہ انتظامیہ کو چاہیے کہ گٹر کے ڈھکن لگوائیں. شہریوں نے ڈپٹی کمشنر جنگ سے مطالبہ کیا کہ گٹروں کے ڈھکن فوری لگوائے جائیں تاکہ انسانی جانوں کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے. کیمرامین عظیم احمد کے ساتھ وسیم احمد, سٹی 41 جنگ. ٹوبا ٹیکسنگ کے ہاکی اسٹیڈیم میں ناقص مٹیریل استعمال ہونے کا انکشاف. ہاکی اسٹیڈیم کی واٹر سپلائی لائن پھٹ گئی. ٹوبا ٹیکسنگ میں ہاکی اسٹیڈیم قریباً 6 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر کیا گیا. مہنگی آسٹرو ٹرف بھی بچھائی گئی اور 2 ماہ قبل اس کا افتتاح بھی کیا گیا. ہاکی کے کھلاڑیوں کا کہنا ہے کہ ناقص مٹیریل کے استعمال سے واٹر سپلائی کا پائپ پھٹ گیا ہے, جس سے آسٹرو ٹرف پر چھڑکاؤ کا عمل رک گیا. پائپ لائن پھٹنے کے باعث کھلاڑی اپنی مدد آپ کے تحت پانی بھر کر آسٹرو ٹرف پر چھڑکاؤ کرنے پر مجبور ہیں, جس سے ان کا کھیل متاثر ہو رہا ہے. کھلاڑیوں کا کہنا ہے کہ انتظامات بہتر نہ ہونے کے باعث بہت وقت ضائع ہو جاتا ہے. پائپ پھٹ گیا تو اپنے طور پہ یہ کام کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن ابھی 1.5 ماہ سے ایسے ہی چل رہا ہے نظام, اور ہم میونسپل کمیٹی سے وہ پانی کا ٹینکر منگوا کے بچوں کے ذریعے پانی کا چھڑکاؤ کرتے ہیں. کھلاڑیوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ چند ہزار روپے کی لاگت سے پائپ لائن کی مرمت کی جا سکتی ہے اور ایک بار پھر ہاکی کے کھیل کا آغاز ہو سکتا ہے. کیمرامین اسامہ محمود کے ساتھ مبشر حسن نقوی, سٹی 41, ٹوبا ٹیکسنگ. خبر شامل کریں چنیوٹ سے. چنیوٹ میں احساس کفالت سینٹر مستحق افراد کے لیے درد سر بن گئے. سینکڑوں خواتین رقم کے حصول کے لیے خوار ہونے لگی. حکومت پاکستان کی جانب سے مستحق خاندانوں کی کفالت کے لیے 3 ماہ بعد 14,000 روپے کی رقم دی جاتی ہے, جس کے حصول کے لیے مختلف مقامات پر کفالت سینٹرز بنائے گئے ہیں. کفالت سینٹرز پر آنے والی خواتین سارا دن خوار ہوتی نظر آتی ہیں. جناب آفس کلب چنیوٹ میں بھی بنائے گئے سینٹر پر سینکڑوں خواتین سارا دن انتظار کے بعد بغیر رقم لیے لوٹ جاتی ہیں. خواتین کا کہنا تھا کہ کبھی لنک ڈاؤن اور کبھی کوئی بہانہ بتا کر گھنٹوں انتظار کروایا جاتا ہے. کیا دینا تبیزتی ہے کر دے شامتا نال دینا پینا پیچھے پیچھے دک دین من جیسے مشین چلنی اس لیے دینے نا نہیں جی اج پنجواں دے کی کہندے کی نے روز آندے نالے کوئی نہیں دینے نند نہ یا نے بھی اج نہیں تے کال نو اج نہیں تے بھی آئے. صورتحال آؤٹ آف کنٹرول ہوئی تو DSP سٹی مظہر گونزل موقع پر پہنچ گئے اور مزید لیڈیز نفری تعینات کروا دی, جبکہ سینٹرز پر مردوں کے داخلے پر بھی پابندی عائد کر دی گئی. کیمرامین علی زیب کے ساتھ وقار کھمن, سٹی 41, چنیوٹ. بریک کے بعد آپ کو بتائیں بلدیاتی انتخابات میں حصہ لینے والے آزاد امیدواروں کے لیے اہم خبر. 28 مارچ کو الیکٹورل گروپ الیکشن کمیشن میں درج کروانا لازم ہوگا.
इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात पंजाब के हवाले से इलेक्टोरल ग्रुप्स के इंदराज का शेड्यूल जारी कर दिया। सियासी पार्टियों के टिकट पर इलेक्शन न लड़ने वाले उम्मीदवारों के हवाले से अहम खबर ये है कि इलेक्टोरल ग्रुप का इंदराज करवाना लाजिम करार दे दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अहम मरासला जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब बल्दियाती इंतखाबात के लिए इलेक्टोरल ग्रुप के इंदराज का शेड्यूल जारी कर दिया। पंजाब लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 2021 के तहत बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद जमाती बुनियादों पर किया जाएगा। मुतवक्की उम्मीदवारान जो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं इलेक्टोरल ग्रुप रजिस्टर करवाएंगे। इन लोगों ने अपने इलेक्टोरल ग्रुप्स जो हैं वो रजिस्टर करवाने हैं थ्रू फॉर्म 1 एंड फॉर्म 2। वो हमारे ऑफिसेज़ में भी अवेलेबल हैं और मुतल्लिका असिस्टेंट कमिश्नर्स के ऑफिसेज़ में भी अवेलेबल हैं और हमारी वेबसाइट पे भी पड़े हुए हैं। इसकी फ़ीस पर मेंबर 1000 रुपये फ़ीस है जो कि इलेक्शन कमीशन ने एक मखसूस हेड दिया है जिसके अंदर वो जमा करवानी है। शेड्यूल के मुताबिक 24 से 28 मार्च तक इलेक्टोरल ग्रुप के सरबरा मजाज अफसर के पास दरख्वास्त जमा करवाएंगे। 1 अप्रैल तक मजाज अफसरान दरख्वास्तों की जांच पड़ताल करेंगे। 4 अप्रैल तक सरबरा मजाज अफसर के पास दुरुस्तगी के बाद तरमीम शुदा दरख्वास्त दोबारा जमा करवाएंगे। 6 अप्रैल तक मजाज अफसरान इलेक्टोरल ग्रुप के इंदराज की तस्दीकी सनद फॉर्म 3 जारी करेंगे। मजाज अफसरान के फैसलों पर एतराज़ात और गुजारिशात दायर करने की आखिरी तारीख 9 अप्रैल होगी। 13 अप्रैल तक इलेक्टोरल ग्रुप्स के इंदराज का अमल मुकम्मल कर दिया जाएगा। मुतवक्की उम्मीदवारान जल्द अपने इलेक्टोरल ग्रुप का इंदराज करवाएंगे। मुल्क भर में तहरीके अदम एतमाद का शोर, एक तरफ अपोजिशन तो दूसरी तरफ हुकूमत नंबर गेम पूरी करने के लिए मुतहरिक। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार की अरकान पंजाब असेंबली से मुलाकातों का सिलसिला जारी है। फैसलाबाद से MP लतीफ़ नज़र गुजर की वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात। सरदार फारूक अमानुल्लाह दरेशक और सरदार अवैस दरेशक भी शरीक थे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जून तक बरकरार रखने का फैसला। डिविजनल कमिश्नर जाहिद हुसैन की ट्रांसपोर्टर्स और ताजरों से अहम मुलाकात। अशिया खुरोनोस की कीमतें कम करने की तलकीन। सेक्रेटरी RTA को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए में फौरी कमी करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। फैसलाबाद ऐवान सनत व तिजारत डिवीजन के बड़े मुतालबे के लिए मैदान में आ गया। फैसलाबाद हाई कोर्ट बेंच के क़याम के लिए ऐवान सनत व तिजारत में कायमा कमेटी बराए लाइजन डिस्ट्रिक्ट बार बराए हाई कोर्ट बेंच बना दी गई। फैसलाबाद ऐवान सनत व तिजारत फैसलाबादियों के लिए कानूनी हक के लिए आवाज़ उठाएगा। ये हमारा जो डिवीज़न है फैसलाबाद डिवीज़न, ये तकरीबन इसमें 72-74 लाख की आबादी है। ये 72-74 लाख की आबादी है। स्पेशली हमारे बिजनेसमैन, इनके छोटे छोटे प्रॉब्लम होते हैं, इनके हाई कोर्ट में केसेस होते हैं, ये जाते हैं वहाँ पे और वहाँ पे जाके इनका बड़ा टाइम लगता है। ये हमारी इतनी बड़ी आबादी के लिए ये अब लोगों की एक बेसिक ज़रूरत है जिसके लिए फैसलाबाद के लोग बड़ी देर से जद्दोजहद कर रहे हैं। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर मोहम्मद शफीक हुसैन शाह को चेयरमैन नामजद कर दिया गया। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स आतिफ मुनीर शेख की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। शफीक शाह कहते हैं कि ये बहुत अहम मसला है, इससे कारोबारी भी मुतासिर होते हैं। डिस्ट्रिक्ट बार से मिलकर चलेंगे और इनसे मुशावरत से लाया अमल होगा। तो हाई कोर्ट बेंच के लिए हमने डिसाइड किया है कि मेरी सरबराही में कमेटी तश्कील दी है जो फैसलाबाद बार के और दौरान जो हमारी विंग है जड़ावाला, चन्योट, टोबा, अपना सत्याना, तांदला बार, उनके साथ मिलके लाहौर हाई कोर्ट बार के सदर से मिलके तो जहाँ जहाँ भी हमारी जाना पड़ेगा हम अपनी इस आवाज़ को बुलंद करेंगे। जश्न चिन्योट के सिलसिले में दरियाए चनाब पर बोटिंग और पैराग्लाइडिंग के खूबसूरत मुजाहिरों ने जश्न का समा पैदा कर दिया। जश्न चिन्योट के मौका पर चिन्योट की खूबसूरत पहाड़ियों और बहते दरिया के संगम पर खूबसूरत मेले का समा, जहां फिजा में बुलंद पैराशूटर्स ने मोटर पैराग्लाइडिंग के खूबसूरत मुजाहरे पेश किए। जानिब दरियाए चनाब में दौड़ती कश्तियों ने मंजर को मजीद खूबसूरत बना दिया। फिजा में बुलंद हुआ तो किसी ने दरिया में मोटर बोट्स पर सवारी के मजे लिए। डिप्टी कमिश्नर आसिम जवेद और DPO आमिर खान नियाजी भी एक्शन में नजर आए। उनका कहना था कि पहली बार चिन्योट में मुनफरिद तफरीह का इनेकाद किया गया। चिन्योट के अंदर ये एक मुनफरिद किस्म का जो है वो इवेंट है जिसके अंदर जो है वाटर स्पोर्ट्स हैं, जिसके अंदर जो है वो पैराग्लाइडिंग है। यहाँ पे लोग खासी तादाद में जमा है और मैं ये कहूँगा कि ये मुनफरिद और यूनिक है जो सिर्फ जो है ना वो चिन्योट के अंदर हो रहा है। पाकिस्तान पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन के सदर सैयद सजाद हैदर का कहना था कि चिन्योट एडवेंचर स्पोर्ट्स खसूसन पैराग्लाइडिंग के लिए बेहतरीन जगह है। MP तैमूर अमजद लाली का कहना था कि यहाँ मजीद मुकाबले भी मुनक्कद करवाएंगे। चिन्योट जो है ये तो चिन्योट की हिस्ट्री में पहली दफ़ा लगा है और इसका क्रेडिट मैं DC साहब को, आसिम जवेद साहब को देना चाहूँगा जिन्होंने मतलब सजेशंस तो पहले भी देते थे लेकिन इन्होंने इसको अमली जामा पहनाया।
تو اس کے لیے ہم ان کے مشکور ہیں. پاکستان کی جو نیشنل فیڈریشن ہے اس کی ایریل سپورٹس کی اس کا پریزیڈنٹ ہوں اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کے تمام علاقوں میں اس قسم کے شو ارینج کیے جائیں تاکہ یوتھ کو اٹریکٹ کیا جائے اور انٹرنیشنل کپ اور ورلڈ کپ میں پاکستان کی پارٹیسپیشن ہے. مہمان خصوصی کاروباری شخصیت چودھری مسعود اقبال نے پیرا گلائڈرز میں انعامات تقسیم کیے اور اس طرح کے ایونٹس کے لیے بھرپور تعاون کا یقین دلایا. کیمرہ مین وحید احمد اور علی زیب کے ساتھ وقار گمن، سٹی 41 چنیوٹ.